آج میں بہت اہم بات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم کا ذکر ہر گھر میں لوگ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، محفل غوث اعظم سجا رہے ہیں، ختم قادریہ شریف کی محفلیں سج رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کو غوث اعظم نہ کہو، کہتے ہیں ان کو عبد القادر جیلانی کہو، وہ تو ایک عام انسان تھے، سادہ سے انسان تھے، فقیر تھے، مجذوب تھے، ان کو غوث اعظم نہ کہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم کو غوث اعظم کیوں نہ کہیں؟ جب آپ ہندوستان لے لو، ہندوستان میں پرائم منسٹر، پردھان منتری، جب پردھان منتری بنتا ہے تو لوگ اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں۔ کیا؟ وزیر اعظم کہتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، جب لوگ اس کو وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں تو عبد القادر جیلانی کو، غوث اعظم کو غوث اعظم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جب ایک نیتا کو، ایک پولیٹکس والے آدمی کو، جب ایک پردھان منتری کو، پرائم منسٹر کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے تو غوث اعظم کو غوث اعظم نہیں کہا جا سکتا؟ بالکل کہا جا سکتا ہے، اور ہم کہیں گے غوث اعظم، اس لیے کہ مفتی اعظم نے کہا تھا، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ ہمارے ولیوں نے کہا ہے، ہمارے اسلاف نے کہا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں غوث اعظم کو غوث اعظم؟ بالکل کہیں گے سرکار غوث اعظم کو غوث اعظم، اس لیے کہ اللہ نے وہ طاقتیں دی ہیں کہ عبد القادر اگر چور کو چاہیں تو ولی بنا سکتا ہے، عبد القادر چور کو چاہیں ولی بنا سکتا ہے، شرابی کو چاہیں ولی بنا سکتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ اللہ کی عطا سے اگر عبد القادر جیلانی بے اولاد کے لیے دعا کر دیں تو اللہ اولاد دے دیتا ہے، بے سہارے کے لیے دعا کر دیں تو اللہ سہارا دے دیتا ہے، اگر دعا کر دیں کہ اللہ پاک کسی سے شراب کو دور کر دے تو اللہ پاک دور کر دیتا ہے۔ یہی عبد القادر جیلانی ہے۔ کیا مقام اللہ نے دیا ہے؟ اگر اپنی ٹھوکر مارتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، ڈوبی ہوئی کشتی نکال دیتے ہیں۔ یہی عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ اکبر، جو مرغی لوگ کھا چکے ہوتے ہیں اگر اپنا ہاتھ پھیر دیں اور کنبے اذنی کہیں تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی عبد القادر جیلانی ہے۔ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے، یہی عبد القادر جیلانی ہے۔ بے سہاروں کا سہارا بن رہے ہیں، یہی عبد القادر جیلانی ہے۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر رہے ہیں، یہی عبد القادر جیلانی ہے۔ مصیبت زداؤں کی مصیبتیں دور کر رہے ہیں، مشکل میں گھرے ہوئوں کی مشکلیں دور کر رہے ہیں، یہی عبد القادر جیلانی ہے۔ جو کہتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور وہ وہاں سے مجھے پکارے، یا وہ مغرب میں ہو یا میں مشرق میں ہوں اور وہ مجھے وہاں سے پکارے، میں اس کی امداد کو پہنچتا ہوں، میں اس کی فریاد کو پہنچتا ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں، یہ عبد القادر جیلانی ہے۔ اور ہم سنیوں کا، حنفی، رضوی، بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں بھی سرکار غوث اعظم مدد کرنے کے لیے آئیں گے، قبر میں بھی غوث پاک مدد کریں گے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں لیٹے تھے۔ لوگ کہتے ہیں غوث اعظم نہ کہو، لوگ کہتے ہیں غوث اعظم کہہ کر نہ پکارو، لوگ کہتے ہیں ان کو غوث اعظم کیوں کہتے ہو؟ سنو ہم ان کو غوث اعظم کیوں کہتے ہیں، سنو ہم ان کو عبد القادر جیلانی غوث اعظم کیوں کہتے ہیں۔ ارے وہ غوث اعظم بھی ہیں، وہ غوث اکبر بھی ہیں۔ غوث یہ ولایت کا ایک درجہ ہے، غوث یہ ولایت کا ایک منصب ہے، غوث یہ ولایت کا ایک مسند ہے، غوث یہ ولایت کا ایک مقام ہے۔ اللہ اکبر، غوث تو اور بھی ہوتے ہیں لیکن غوث اعظم عبد القادر ہوتا ہے، غوث اکبر عبد القادر ہوتا ہے، غوث اعظم عبد القادر کی ذات ہوتی ہے۔ یہی اپنی خانقاہ میں لیٹے ہیں سرکار غوث اعظم، اپنے مکان میں لیٹے ہیں، محب خواب ہیں، آنکھ لگی ہوئی ہے اور سو رہے ہیں، گھر میں اندھیرا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چور نے چوری کرنے کا ارادہ بنایا، اس نے سرکار غوث اعظم کو ایک جبہ پہنے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ جبہ اتنا قیمتی جبہ تھا، اگر ایک بار وہ ہاتھ لگ جائے تو پوری زندگی اس کی جو ہے اس میں کام چلتا، اس کی نسلیں بھی کھاتی، اتنا قیمتی جبہ تھا۔ وہ جبے پر قربان جاؤ، وہ جبے پر ہمارا خاندان قربان ہو جائے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، اس لیے کہ وہ جبہ کسی اور کا نہیں، عبد القادر جیلانی کا جبہ تھا، بہت قیمتی جبہ تھا۔ اللہ اکبر، اس نے سوچا ایک مرتبہ ہاتھ لگ گیا میرا تو کام ہو جائے گا۔ سرکار غوث اعظم کے گھر میں پہنچا، اللہ اکبر، چوری کرنے کے لیے ارادہ بنایا تھا، آج بہت مال ملے گا، جبہ اٹھا لوں گا، میری نسلیں کھائیں گی، میری زندگی گزر جائے گی۔ اللہ اکبر، گھر
میں اندھیرا تھا. اللہ اللہ, چپکے سے سرکار غوث اعظم کے گھر میں داخل ہو گیا. جب غوث اعظم کے گھر میں داخل ہوا ہے, اللہ اکبر, اندھیرا تھا. اتنے میں کماڑ کے پیچھے چھپا ہے, دروازے کے پیچھے چھپا ہے, سرکار غوث اعظم کا جبہ دیکھا ہے. عبد القادر جیلانی کیا نہیں جانتے تھے وہ آیا ہے؟ سب جانتے تھے سرکار غوث اعظم یہ کیا کرنے آیا ہے اور کیوں آ رہا ہے. اس کو لگ رہا تھا عبد القادر سو رہا ہے. جو عبد القادر فرماتا ہو کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہو. پھر مجھے بتاؤ وہ چور عبد القادر سے کیسے چھپ جاتا؟ لیکن میں قسم کھا کر دیکھتا ہوں, میں قسم کھا کر کہتا ہوں, چور چوری کرنے نہیں بلکہ اپنی تقدیر بدلوانے آیا تھا. چور چوری کرنے نہیں بلکہ اس کی زندگی بدلنے والی تھی. چور چوری کرنے نہیں آیا تھا. اللہ اکبر, آج تو اس کے ساتھ کچھ اور ہی ہونا تھا. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں, جب سرکار غوث اعظم کے گھر میں داخل ہوا اور دروازے کے پیچھے چھپا, چپ کے سرکار غوث اعظم کا جبہ اپنے ہاتھ میں لیا. اتنے میں دیکھتا ہے کسی کی دروازے پر دستک ہوتی ہے, کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے. اللہ اکبر, دستک دینے والا سلام کر رہا ہے. سلام کر کر اندر آیا. آنے کے بعد کہا, سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اندر آ جاؤ. جب وہ اندر آیا, عبد القادر جیلانی نے کہا کون ہو؟ کہا میں خضر ہوں. کہا آؤ خضر. حضرت خضر علیہ السلام آئے. آنے کے بعد کہا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ بصرہ یا کسی دوسرے شہر, وہاں پر کتب کی ضرورت ہے. بصرہ میں کتب کی ضرورت ہے, یا کوئی دوسرا شہر تھا غالباً, وہاں پر ایک کتب کی ضرورت ہے, وہاں پر کتب بھیجنا ہے. آپ بتائیے کس کو بھیجا جائے؟ آپ بتائیے وہاں پر کس کی ڈیوٹی لگائی جائے؟ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا, جب تک ولی نہیں بنتا, جب تک کہ عبد القادر دستخط نہ کر دے اس کو ولی بنانے کے لیے. اللہ کی عطا سے عبد القادر کو یہ پاور حاصل ہے, عبد القادر کو یہ مقام حاصل ہے. جب کسی کو ولی بنایا جاتا ہے تو اللہ پاک کے فرشتے عبد القادر سے آ کر پوچھتے ہیں بتاؤ عبد القادر کیا اس کو ولی بنایا جائے یا نہ بنایا جائے, بتاؤ اس کو ولایت دی جائے کہ نہ دی جائے. اللہ نے وہ مقام عبد القادر جیلانی کو دیا ہے. حضرت خضر آ کر کہتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں, عبد القادر جیلانی فلاں جگہ ایک کتب کی ضرورت ہے, آپ وہاں پر کتب بھیجئے. کہاں سے لایا جائے گا؟ سرکار غوث پاک نے کہا کتب کی ضرورت ہے. ہاں کتب کی ضرورت ہے. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اچھا ایک کام کرو, دروازے کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہے, اس کو قطبیت کا مقام دے کر اس کو اس جگہ پر لے جاؤ, وہی کتب بنے گا. اللہ اکبر, گھر میں چوری کرنے آیا تھا, جبہ چرانے آیا تھا, کو چوری والا کام کرنے آیا تھا. شریعت تو کہتی ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں, شریعت تو کہتی ہے اس کو سزا دی جائے, شریعت تو کہتی ہے اس کو پنشمنٹ دی جائے. لیکن یہ کیسا عبد القادر ہے, اللہ اکبر, چوری کرنے والوں کو قطبیت کا مقام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے خضر اسی کو لے جاؤ, اسی کو قطب بنا دو, اسی کو لے جاؤ, اس کی ڈیوٹی وہاں پر لگانی ہے. اللہ اکبر, حضرت خضر نے کہا کہاں ہے؟ کہا وہ دروازے کے پیچھے کھڑا ہے, اس کو پکڑو اور لے جاؤ, اس کو وہاں پر قطب بنایا جائے گا. حضرت خضر جاتے ہیں دروازے کے پاس اور کیا دیکھتے ہیں, وہ شخص کھڑا تھا, اللہ اکبر, ہاتھ میں جبہ تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا. آج پکڑا جاؤں گا, آج مارا جاؤں گا, چوری کرتے ہوئے پکڑا ہوں اور ننگے ہاتھوں مجھے پکڑا گیا ہے, رنگے ہاتھوں مجھے پکڑا گیا ہے. آج میرا کیا ہوگا؟ آج تو عبد القادر نہیں چھوڑیں گے, آج تو یہ خضر علیہ السلام نہیں چھوڑیں گے, آج تو میرے ساتھ معاملہ کچھ اور ہونے والا ہے. بہت بڑی غلطی کر دی میں نے ان کے گھر میں آ کر اور چوری کر کے, اللہ اکبر. لیکن وہ نہیں جانتا تھا آج اس کی قسمت بدلنے والی تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جو کام کر رہا تھا آج اس کیچڑ سے نکل کر, اس دلدل سے نکل کر اس کو جنتی راستے پر جانا ہے. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں اس کو کتب بنایا جائے گا. حضرت خضر وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, جبہ ہاتھ میں ہے. کس کا جبہ؟ عبد القادر جیلانی کا جبہ. کس کا جبہ؟ جس کی خدمت ہزاروں جنات کرتے ہوں اس کا جبہ. کس کا جبہ؟ کہ جس کے دربار میں ہزاروں ولی صرف جھاڑو لگاتے ہو. کس کا جبہ؟ ہزاروں جنات خادم بن کر جہاں اپنی زندگی گزارتے ہو اس عبد القادر جیلانی کا جبہ. کس کا جبہ؟ وہ عبد القادر جب اشارہ کر دے تو مردہ زندہ ہو جائے. وہ عبد القادر جیلانی کا جبہ جو لوگوں کے لیے دعائیں کر دے, اللہ اکبر, تو اللہ پاک انہیں اولاد عطا کر دیتا ہے. اس عبد القادر جیلانی کا جبہ جب وہ چرانے آیا, حضرت خضر نے پکڑا, اللہ اکبر, کہا چلو تمہیں فلاں جگہ کا کتب بنایا جائے گا, چلو تمہیں فلاں جگہ کی ڈیوٹی دی جائے گی. کانپنے لگا تھر تھر, میں تو چور ہوں, گنہگار ہوں, چوری کرنے آیا ہوں, سیاکار ہوں, بدکار ہوں, مکار ہوں, لیکن یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بھاگتے ہوئے دوڑا اور دوڑ کر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا سرکار مجھے معاف کر دیں, میری خطا ہو گئی, میری غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیں. اب کبھی چوری کرنے نہیں آؤں گا, اب کبھی آپ کے گھر میں کوئی سامان نہیں چراؤں گا, بس سرکار مجھے معاف کر دیں. آج کے بعد میں آپ کے گھر میں چوری نہیں کروں گا. عبد
عبد القادر سے محبت کرنے والوں، تم اپنے آپ کو کم نصیب نہ سمجھنا، تمہارے پاس اللہ نے عبد القادر کو بھیجا ہے، غوث اعظم کو بھیجا ہے، جو غوث اعظم چوروں کو بھی بلی بنا دیتا ہے، چوروں کو بھی ابدال بنا دیتا ہے، چوروں کو بھی قطب بنا دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ اکبر، حاضر ہونے کے بعد کہا حضور کبھی چوری نہیں کروں گا، کبھی چوری کرنے نہیں آؤں گا، بس آج معاف کر دے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ہم نے تجھے معاف کر دیا، اور اب جو تو ڈیوٹی کرتا ہے، جو تو کام کرتا ہے، ہم تیری اس ڈیوٹی کو ہٹا کر اب تجھے دوسری ڈیوٹی دینے والے ہیں، اس کام کو ہٹا کر دوسرا کام دینے والے ہیں، اس منصب سے ہٹا کر دوسرے منصب پر ڈالنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ عبد القادر جیلانی پر، چوری کرنے آیا تھا، اللہ اکبر، سامان چرانے آیا تھا، لیکن عبد القادر جیلانی نے اللہ اکبر اس چور کو قطب بنا دیا اور کہا جاؤ ہم تمہیں یہ مقام دیتے ہیں کہ فلاں جگہ کی تمہیں قطبیت دیتے ہیں، تم فلاں جگہ کے قطب کہلائے جاؤ گے، تمہیں فلاں جگہ کا قطب بنایا جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے ہاتھوں پر توبہ کی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ اکبر خضر کے ساتھ چلے گئے جہاں پر ان کو قطب بنایا گیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ یہ قطبیت کہاں سے ملی، مجھے بتاؤ یہ مقام کہاں سے ملا، مجھے بتاؤ یہ مرتبہ کہاں سے ملا۔ یہ مرتبہ صرف اس وجہ سے مل گیا کہ وہ صحبت میں کسی اور کی نہیں بلکہ عبد القادر جیلانی کی آیا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہ جبہ عبد القادر جیلانی کا تھا۔ رب کو گوارا نہیں تھا کہ جس کے ہاتھ میں عبد القادر جیلانی کا جبہ ہو، جس کے ہاتھ میں عبد القادر جیلانی کا جبہ آ گیا ہو، جس کے ہاتھ عبد القادر جیلانی کے جبے پر لگ گئے ہوں، اب اس کے ہاتھ کبھی چوری کی طرف بڑھے، اب اس کے ہاتھ کبھی حرام کاری کی طرف بڑھے، اس کے ہاتھ کبھی مکاری غداری کی طرف بڑھے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں جس کے ہاتھ میں عبد القادر جیلانی کا جبہ آ گیا ہو، اب اس کے ہاتھوں سے نیکیاں ہوں گی، اب اس کے ہاتھوں سے سخاوتیں ہوں گی۔ یہ شان عبد القادر جیلانی کی ہے۔ صحبت میں اگر چور آتا ہے اس کو بھی ولی بنا دیا جاتا ہے، صحبت میں اگر چور چوری کرنے آتا ہے اس کو بھی قطب بنا دیا جاتا ہے، صحبت میں اگر کوئی چور چوری کرنے آتا ہے اس کو بھی ایک مقام دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، علامہ جمیل قادری کہتے ہیں عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھوں میں پیران پیر کا۔ یہ سرکار غوث اعظم ہے، یہ مقام عبد القادر جیلانی کا ہے، یہ مقام سرکار غوث اعظم کا ہے۔ اللہ اکبر، اگر نسبتیں عبد القادر کی مل جائیں تو بندہ چور سے ولی بن جاتا ہے، اگر نسبتیں عبد القادر کی مل جائیں تو بندہ چور سے قطب بن جاتا ہے، اگر نسبتیں عبد القادر جیلانی کی مل جائیں تو اللہ پاک اللہ اکبر الگ مقام اس کو دے دیتا ہے، قطبیت دے دیتا ہے، ابدال بنا دیتا ہے، ولی بنا دیتا ہے۔ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والوں پریشان نہ ہونا، عبد القادر مدد کے لیے ہیں، عبد القادر سے پیار کرنے والوں پریشان نہ ہونا، ان کی گیارہویں کرو۔ شان عبد القادر جیلانی کی ہے، کیا تم نے نہیں سنا؟ اللہ اکبر، شیخ احمد جام ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور وہ اپنے شیر پر سواری کر کے جب بغداد میں نکلا کرتے تھے تو جس محلے میں وہ جاتے تھے اس محلے کے لوگ اللہ اکبر ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے، اور اس میں جو ہے ان کے لیے گائے کا انتظام کیا جاتا تھا، کسی بھی چیز کا انتظام کیا جاتا تھا ان کے شیر کے لیے۔ اللہ اکبر، اس دور میں ایک جانور ذبح کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں وہ جس محلے میں جاتے تھے ان کے لیے انتظام کیا جاتا تھا۔ سرکار غوث اعظم کے محلے میں پہنچے اور اعلان کروا دیا کہ شیخ احمد جام کی سواری آ رہی ہے، شیخ احمد جام کی سواری آ رہی ہے، اور وہ شیر پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، لہٰذا ان کے شیر کے لیے ایک جانور کا انتظام کیا جائے، ان کے شیر کے لیے اس کی خوراک کا انتظام کیا جائے، کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اللہ اکبر، وہاں پر ایک گائے پلا کرتی تھی عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، اس جانور کو پالا جاتا تھا۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کہا ہمارا شیر اس کو کھائے گا، ہمارے شیر کی وہ خوراک بنے گی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے وہ جانور عبد القادر جیلانی کی بارگاہ کا تھا۔ اللہ اکبر، شیخ احمد جام اپنے شیر کو لے کر آگے چلے ہیں، اور وہاں پر غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک کتا پلتا تھا، اللہ اکبر، جو ہڈیاں کھا کھا کر، ہڈیاں چوس چوس کر اللہ اکبر وہاں پر رہتا تھا، سوکھا سا کتا تھا۔ اللہ اللہ، سامنے سے شیر آ رہا تھا اور وہاں پر جانور تھا، جب وہ شیر اس جانور پر اللہ اکبر جھپٹا مارنا چاہا تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جو کتا پلا ہوا تھا، پالا ہوا نہیں تھا بلکہ پلا ہوا تھا، پالا ہوا اور ہوتا ہے، پلا ہوا اور ہوتا ہے، پالا ہوا وہ ہوتا ہے جس کو خود سے پالا جائے، اور پلا ہوا وہ ہوتا ہے جو خود کھاتا رہے پلتا رہے، خود کھاتا رہے پلتا رہے۔ تو شیر نے جب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کر اس جانور پر جھپٹا مارنا چاہا، ادھر سے شیر نے جھپٹا مارا ہے، ادھر سے عبد
القادر جیلانی کے کتے نے جھپٹا مارا ہے جو آپ کی بارگاہ میں پلتا تھا. جب اس نے چھلانگ لگائی, اس نے چھلانگ لگائی, یہ جانور کو پھاڑنے جا رہا تھا, لیکن اس کتے نے جانور کو نہیں پھاڑنے دیا, بلکہ ادھر سے شیر ہے, ادھر سے کتا ہے. جب ٹکرار ہوئی ہے تو اس کتے نے اس شیر کو پھاڑ دیا ہے, اس کتے نے اس شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں, اس کتے نے اس شیر کو آدھا آدھا کر کے رکھ دیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ سرکار غوث اعظم ہے. آپ کی بارگاہ کے کتے کو بھی اللہ نے اتنی طاقت دی ہے وہ شیر کو پھاڑ سکتا ہے, شیر کو چیر سکتا ہے. مجھے بتاؤ, جب ایک کتا پلا ہوا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ کا جب شیر کو پھاڑ سکتا ہے, اللہ اکبر, تو ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر جن عالموں نے کھانا کھایا ہوگا, ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر جن ولیوں نے کھانا کھایا ہوگا, ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا, ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں, یہ عبد القادر جیلانی کی شان ہے, یہ سرکار غوث اعظم کا مرتبہ ہے. کیا تم نے نہیں سنا بغداد کی سرزمین میں ایک شخص تھا, اس اللہ اکبر, اس کی دکان چلتی تھی, کرانہ کی دکان تھی, بہت بڑی دکان تھی. اس کی دکان پر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا عبد القادر. وہ بچہ تھا, اس کا نام تھا عبد القادر. تو جو دکان کا مالک تھا, اگر دکان کے مالک کے سامنے کوئی سامان لینے آتا, کوئی چاول لینے آتا, کوئی آٹا لینے آتا, کوئی تیل لینے آتا, تو دکان کا مالک کہتا عبد القادر آٹا دو, عبد القادر چاول دو, عبد القادر چینی دو, عبد القادر تیل دو, عبد القادر شکر دو, عبد القادر یہ دو, عبد القادر وہ دو, عبد القادر عبد القادر عبد القادر. دن میں کئی مرتبہ وہ عبد القادر کیا کرتا تھا. بڑا پیارا نام ہے عبد القادر کا. اپنے بچوں کے نام عبد القادر کے نام پر رکھا کرو, اپنے بچوں کے نام اچھوں کے نام پر رکھا کرو, ولیوں کے نام پر رکھا کرو, اور عبد القادر کہتے رہا کرو. یہ نام میں بڑی طاقت ہے, اس نام کی بڑی فضیلتیں ہیں. یہ نام جو بندہ لیتا ہے نا کبھی پریشان نہیں ہوتا. عبد القادر جیلانی کا نام لیا کرو, عبد القادر کیا کرو. اللہ پاک مرتبے حاصل کر, اللہ پاک مرتبے دے دیتا ہے. عبد القادر جیلانی کے نام میں وہ طاقت ہے, اگر بیمار لے لے تو شفا یاب ہو جائے, بے سہارا لے لے تو اللہ سہارا دے دے, بے اولاد لے لے تو اللہ پاک اولاد عطا کر دے. تو وہ کہتا تھا عبد القادر یہ دو, عبد القادر وہ دو, عبد القادر یہ سامان لے کے آؤ. جب ٹوٹل سامان ہو جاتا تھا اللہ اکبر, تو سامنے والا گراہک کہتا تھا, عبد القادر گراہک کہتا تھا مالک اب ہمارا ٹوٹل کر دو. تو وہ کہتا تھا عبد القادر میں تو کام میں لگا ہوا ہوں, تم حساب دو. عبد القادر حساب دو, عبد القادر حساب کرو. عبد القادر کرتا تھا. چند دنوں کے بعد دکان کے مالک کا انتقال ہوا ہے. جب انتقال ہوا ہے اس کے گھر والے اس کو قبر میں رکھ کر آئے ہیں. اللہ اکبر, تختے لگا دیے گئے, مٹی لگا دی گئی, قبر کے اندر اس کو قید کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں, اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں, جب قبر کے اندر اس کو قید کیا گیا ہے, قبر کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا, تدفین کر دیا گیا ہے, قبر کے اندر اس کو رکھ دیا گیا ہے. نکیرین آتے ہیں اور اس سے کہتے تیرے سوال کا وقت ہے, اب تجھے حساب دینا ہوگا. تو عادتاً وہ کہتا ہے عبد القادر حساب دو, عبد القادر حساب دو, عبد القادر حساب دو. تو کیا دیکھتا ہے, اس قبر کے اندر دکان والا لڑکا تو نہیں آ سکتا. اللہ اکبر, دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک عبد القادر آتا ہے جس کو بغداد کا راجہ کہتے ہیں, جس کو بغداد کا دولہ کہتے ہیں. محبت کرتا تھا عبد القادر سے, اور جب کا عبد القادر حساب دو, سرکار غوث اعظم آئے ہیں حساب دینے کے لیے اپنے مرید کا. یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ ہماری بھی قبر میں عبد القادر بچانے آئیں گے, عبد القادر امداد کرنے آئیں گے, غوث پاک امداد کرنے آئیں گے. جب مجھے بتاؤ جو بندہ دکان پر عبد القادر کرتا ہو اس کی امداد کرنے عبد القادر قبر میں جا سکتے ہیں, ہم اور آپ دن رات عبد القادر کرتے ہیں. ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری مدد کریں گے, سرکار غوث پاک امداد کریں گے, لیکن سچی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت غوث اعظم سے کرو, سچی محبت عبد القادر جیلانی سے کرو. کیا تم نے نہیں سنا اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ